اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرمایا وہ اللہ ہی ہے، ولی الذین۔ اب اس مقام پہ لفظ ولی جو ہے آپ اس کا جو بھی ترجمہ کریں، اکثر اور معروف معنی جو لفظ ولی کا ہے وہ ہے دوست۔ تو فرمایا لوگوں یاد رکھنا کہ اللہ بھی دوست ہے۔ الذین ان لوگوں کا، آمنو جنہوں نے دل و جان سے اس کو مان لیا ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ پھر یاد رکھے صرف وہ اللہ کا نہیں ہوا بلکہ اللہ بھی اس کا ہو گیا ہے۔ جس نے اللہ سے محبت کی ہے، فرمایا اللہ نے بھی اس سے محبت کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، فرمایا جو ذکر ہی اللہ کا کرتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ صرف وہی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ بھی اسے یاد فرما رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ دوست ہے، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہو گئے، جس کا اللہ ولی ہو گیا، فرمایا یخرجہم، وہ پھر ایسے لوگوں کو نکال لیتا ہے، ایسے لوگوں کو دور کر دیتا ہے، من الظلمات، ظلمات سے، ظلم سے، زیادتی سے، گمراہیوں سے، تاریکیوں سے۔ اللہ پھر درجہ بدرجہ اپنے بندے کو نکال لیتا ہے اور لے کدھر جاتا ہے، الی النور، نور ایمان کی طرف لے کے آ جاتا ہے، ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے آ جاتا ہے۔ اسے روشنی اور ہدایت عطا فرما دیتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت اور پیار کر لیتا ہے، اور محبت اسی سے ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، ذکر اسی کا فرماتا ہے جو اس کا ذکر فرماتا ہے۔ یہاں تک پھر ایک مقام آ جاتا ہے، پھر میرا اللہ فرماتا ہے، فرمایا اب اگر تو میرے بندوں سے بھی محبت کرے گا نا تو میں تجھ سے محبت کروں گا۔ جیسے قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا تم میرے محبوب کی اطاعت کرو میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جو بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے، فرمایا میں اللہ اپنی شان کے مطابق اس بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہوں، پھر یہ مقام بھی بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وہ مدد فرماتا ہے، جس سے وہ محبت فرماتا ہے، جس کا وہ ہو جاتا ہے، اسے پھر گمراہی کی تاریکیوں سے نکالتا ہے اور ہدایت کی روشنی کی طرف اسے لے کے چلا جاتا ہے۔ والذین، لیکن فرمایا وہ لوگ کافروا جو انکار پہ اڑ جاتے ہیں، جو انکار کر دیتے ہیں، جو بات نہیں مانتے۔ ایمان والا وہ ہے جس نے بات کو مان لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور کافر وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا، ان کے حکم کو نہیں مانا۔ تو جنہوں نے نہیں حکم کو مانا، فرمایا اولیاؤہم، ان کے بھی فرمایا کچھ ساتھی ہیں، ان کے بھی کچھ دوست ہیں، اور وہ دوست کون ہیں؟ الطاغوت، فرمایا وہ گمراہ کرنے والی طاقتیں ہیں، گمراہ کن طاقتیں ہیں، وہ شیطانی قوتیں ہیں۔ فرمایا جو پھر ایسے لوگوں کی جو کفار ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، فرمایا ان کے وہ بیلی بن جاتے ہیں۔ تو جب وہ بیلی شیطان ان کے بن جاتے ہیں تو فرمایا یخرجونہم، وہ بھی انہیں نکال لیتے ہیں۔ لیکن ان کا نکالنا کیسا نکالنا ہے؟ فرمایا من النور، وہ نور ایمان سے انہیں دور کر دیتے ہیں، ہدایت سے دور کر دیتے ہیں، اچھائی اور بھلے کے کاموں سے انہیں نکال لیتے ہیں، اور لے کدھر جاتے ہیں؟ الی الظلمات، وہ پھر انہیں گمراہی کے گڑھوں کی طرف لے کے چل دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شمار ایسے اعمال ہیں جو ایک ایک عمل کرنے کی وجہ سے بندے کا قلب و باطن روشن اور منور رہتا ہے، اور ان کاموں میں سے فرمایا جمعہ ایک ایسا عمل ہے جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جمعہ جس کے پڑھنے سے بندے کا اندر روشن اور منور ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دینے سے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر بندے نے چھوڑ دیا تو پھر وہ نور دور ہوتا رہتا ہے، اور وہ پھر گمراہی کی تاریکی جو ہے نا وہ بندے کے دل کو کالا کرتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے تو ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ دل سارے کا سارا بندے کا سیاہ ہو جاتا ہے،
وہ بندے کا دل میت ہو جاتا ہے، وہ دل مریض ہو جاتا ہے. جیسے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض لگا ہوا ہے، بیمار ہیں. کیا بیماری ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول نہیں کرتے. تو جو بندہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا نا، اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے. اور جس بندے کا دل بیمار ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ پمپنگ چھوڑ دیتا ہے یا اسے اٹیک ہو جاتا ہے یا وہ فوراً مر جاتا ہے. نہیں، پھر نیکی میں اس کا من نہیں لگتا، اسے نیکی کر کے خوشی نہیں ہوتی، پھر گناہ کر کے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پھر وہ جو کرتا پھرے اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. بس وہ نیکی اور بدی والا فرق جو ہے نا وہ اس کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے. تو فرمایا یہ شیطان اسے روشنی سے نکالتے ہیں، نور ایمان سے نکالتے ہیں، اور یہ انہیں گمراہی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے پیارے بھائیوں کبھی چھوٹی سی نافرمانی بھی نہ کریں، چھوٹا سا گناہ بھی نہ کریں، کیونکہ وہ چھوٹا سا گناہ بھی جو ہے نا وہ دل کے اندر سیاہی کا سبب بن جاتا ہے. اور کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو تو وہ چھوٹی سی نیکی بھی نہ چھوڑیں، چھوٹی سی نیکی بھی ضرور کر لیں، کیونکہ چھوٹی سی نیکی بھی دل کے اندر روشنی اور ہدایت کے سامان بن جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ موٹر سائیکل کسی بھائی نے پارک کیا ہوا ہے، لیکن اس نے تو موٹر سائیکل پارک کیا کہ چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ گلی کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر موٹر سائیکل اس طرح کھڑا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی آنے والا کار والا آئے اور اسے وہاں دشواری ہو جائے. آپ نے صرف موٹر سائیکل کو اٹھایا ہے پیچھے سے اور آپ نے دیوار کے ساتھ سیدھا کر دیا، آپ نے راستہ بنا دیا ہے. صرف نیت اور ارادہ یہ کیا ہے. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے راستے کی تکلیف کو ہٹا دیا، چاہے وہاں سے کوئی گزرے یا نہ گزرے، تکلیف ہٹانے والے کو فرمایا اجر اور ثواب مل جاتا ہے، اس کے دل کو روشن اور منور کر دیا جاتا ہے. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. ہم جہاں کہیں کھڑے ہوں، ہمارے کھڑے ہونے کی وجہ سے کسی گزرنے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یا ہم جہاں کہیں سے گزریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گزر جائیں اور کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو وہ راستے میں پڑی رہے. نہیں، راستے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں اسے سائڈ پہ کر دینا چاہیے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تو سڑکوں پہ بیٹھنے سے منع فرمایا. انہوں نے عرض کی حضور گھر میں بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، ہمیں مجبوری کے تحت بیٹھنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجبوری کے تحت بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہی جانتے تھے کہ بندوں پہ حق ہوتے ہیں، زندہ لوگوں پہ حق، تو راستے کا کون سا حق ہو سکتا ہے؟ فرمایا راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ اگر راستے پہ کھڑے ہو یا راستے پہ بیٹھے ہو، فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تمہاری نظریں ہر آنے جانے والے کو نہ تکیں، اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھو. دوسری بات ارشاد فرمائی جو گزرنے والا تمہیں السلام علیکم کہے تو پھر اپنی خوش گپیوں میں مصروف نہ رہو، جو سلام کرے اس کے سلام کا تم جواب بھی دو. اور فرمایا اگر تمہیں راستے کے اوپر تکلیف والی چیز نظر آئے تو فرمایا اسے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو. یہ کام تم کرو، میرا اللہ تمہارے دل کو روشن اور منور بھی رکھے گا اور نور ایمان سے ہمیشہ بھرپور بھی رکھے گا. تو یہ خیر کے کام اور برکت کے کام بندے کو ہمیشہ کرنے ہیں، ورنہ شیطانیت کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ ضرور بنا لیتی ہے. فرمایا اولئک، اور یہ وہ لوگ جن کے دوست شیطانی قوتیں ہو گئی ہیں، طاغوت جن کا دوست بن گیا ہے، فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، کہ جنہیں یہ دوستی کھینچ کے جہنم کی آگ میں لے کے جانے والی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا حضور قیامت کدن ہونی ہے؟ حضور فرمایا تو تیاری کی ہوئی ہے کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بہت کچھ تیار کیا ہو تو نے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں نہیں، بہت زیادہ روزے نہیں، بہت زیادہ حج اور زکوٰۃ، فرمایا کسی چیز پہ اعتماد ہی نہیں. ایک ہی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ روزے چھوڑنے والے نہیں ہو سکتا. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ کسی کا حق مارنے والا نہیں. عرض کی حضور وہ سب کچھ بے شک ہے پر اعتماد ان پہ نہیں ہے. اعتماد صرف اس بات پہ ہے کہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول سے ہے، دوستی جو اللہ اور اس کے رسول سے ہے،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے قیامت کے دن پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو جس کا ولی اللہ ہو گیا ہے وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوگا، اور جس کے ولی شیطان ہو گئے ہیں، جس کا دوست شیطان ہو گیا ہے، فرمایا یہ شیطانی محبت اسے کھینچ کے جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گی۔ ہم فیہا، اور ایسے لوگ اس میں خالدون، یہ کافر لوگ جن کے شیطانی دوست ہو گئے ہیں، فرمایا یہ کافر ہمیشہ ہمیشہ پھر جہنم کی آگ کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں شیطانیت سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا پہلا وار بندہ مسلمان پہ یہ ہے کہ اسے نماز سے پیچھے کر دیتا ہے، اسے نماز سے ہٹا لیتا ہے۔ ہم جتنے بھائی بیٹھے ہیں اگر ہم یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد بھائی کم از کم ایک بندے کو ہم نے مسجد میں لانا ہے، ایک بندے پہ محنت کرنی ہے اسے اللہ کے دربار میں لا کے کھڑا کر دینا ہے، اللہ کے حضور عرض کرنی ہے باری تعالیٰ تو اس سے محبت کر لے تاکہ یہ تو اس سے دور نہ رہے، یہ ہمیشہ نمازی ہو جائے۔ اور میرا خیال ہے ایک بندہ بھی اور آ جائے تو اللہ کے فضل سے ہماری مسجد کے حالات اور زیادہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ پھر شیطانیت سے نکل کے رحمان کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ میرا اللہ ہمیں تبلیغ دین کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔